کی تلاوت کرتے ہیں جو بہت ہی بابرکت، سندر، شہد سے میٹھا، سونے سے مہنگا اور ساتھ ساتھ تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز اور تھوڑے کا کام بھی کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 13ویں آیت۔ پھر سنیے گا، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 13ویں آیت اس طرح مرقوم ہے: تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ اس ایک آیت میں ایک لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے، وہ ہے آزمائش۔ چونکہ اس ایک آیت میں 3 بار لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ موضوع بنتا ہے، عنوان بنتا ہے۔ پولس رسول اس لفظ پر زور دیتا ہے۔ اپنے طریقے سے اور ڈکشنری کے حساب سے، زمانوں کے ساتھ میں دیکھا جائے تو آزمائش کے ان گنت معنی پائے جاتے ہیں، لیکن ہم خداوند کے پاک کلام کی روح سے دیکھیں گے کہ مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کیا سکھانا چاہتا ہے، کہاں وہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو مسلسل یاد دلایا کہ آزمائش ایک حقیقی اور ایک بہت بڑا خطرہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسے عام نہ سمجھیں، اور 3 سال تک مسیح کے شاگرد اور رسول اس سے سیکھتے رہے، اور یسوع مسیح نے آزمائش کا موضوع بھی بار بار ان کے سامنے رکھا، یہ سکھاتا رہا۔ وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز آزمائش میں سے گزر کر کیا، اور اس کی ساری زندگی زمینی آزمائش میں رہی، دائیں بائیں آگے پیچھے آزمائش ہی آزمائش اسے نظر آ رہی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چوکس اور یاد دلاتے ہوئے یہ کہا، اور اسی تعلیم کو لے کر مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ لکھتا ہے، اور اس کے لکھنے کا یہ مطلب تھا کہ آزمائشوں سے اور ہوشیار رہنا ہے۔ کسی ایک خادم کا یہ کہنا ہے، جسے میں نے سیکھا، اور جب اس نے مجھے سکھایا تو اس نے کہا میں نے اپنے استاد سے سیکھا، وہ اس دنیا میں ہے یا نہیں، میرا استاد بھی ہے یا نہیں،
اس نے کہا میں نہیں کہتا. اس خادم نے کہا اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار اور راست بازی میں رہ کر زندگی بسر کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور کامل زندگی بسر کروں گا، کلیسیا کا ممبر بن کر وفاداری تابعداری کی زندگی بسر کروں گا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ دلیل دینے سے پہلے میں شاید پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پتی جو ہوتی ہے جب اسے ابلتے پانی میں ڈالتے ہیں پھر اس کی خوشبو اور اس کے رنگ اور ذائقہ کا پتہ چلتا ہے. جب تک وہ پتی پڑی ہے وہ پڑی ہے. جب ابلتے پانی میں ڈالیں گے پھر وہ اپنا آپ دکھاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے. اور کلام بھی کہتا ہے کہ جب تک کوئی انسان چپ ہے تو دانش مند عقل مند ہے، اور جب بولتا ہے تو پھر اس کی بے وقوفی سامنے آتی ہے. تو یہ ایک آزمائش ہے. جب کوئی ابلتے پانی میں آئے پھر وہ اپنا صحیح رنگ صحیح خوشبو دے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایماندار اور راست باز اور کامل شخص ہے. اگر وہ اپنا رنگ بدل دے، خوشبو نہ دے، تو سمجھیں کہ یہ اصل والی پتی نہیں. تو میرے استاد کا یہ کہنا تھا کہ اس دنیا میں آ کر اگر کوئی جینے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ لینا چاہتا ہے تو پہلے اس شخص کو 1 ماہ کے لیے دوزخ میں بھیج دے. حیرانگی کی بات ہے، بننا ایماندار کی زندگی بسر کرنا، تو پھر دوزخ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا کہنا یہ تھا جب وہ 1 ماہ دوزخ کی آگ تکلیف برداشت کر لے گا، تب وہ ایماندار بن کر راست باز بن کر کلیسیا کا ممبر بن کر وہ ساری آزمائش کی باتوں کو بھی برداشت کر سکے گا. اگر وہ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کرا تو پھر دنیا کی باتیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں سے تانے مینے الزامات اٹھتے ہیں ان کو وہ برداشت نہیں کر سکے گا. اور اگر وہ برداشت کر لے تو پھر دنیا میں رہ کر کلیسیا میں رہ کر یہ برداشت کر کے وہ سمجھ لے کہ میں آزمائشوں میں سے گزر رہا ہوں. آزمائش جب کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ رو رہا ہے، یہ چلا رہا ہے. یہ آزمائش اس کی، اسے سنبھالنے کے لیے اس کی ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، دیگر دوسرے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب عزیز و اقارب بھی ہیں، پڑوسی ہیں. اور وہ بچہ بڑھتا ہے، بچپن سے نکل کر لڑکپن میں وہ آ جاتا ہے، اور لڑکپن میں سے نکل کر وہ جوان عمر میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھتا جائے کوئی بات نہیں، وہ بڑھتا جائے 50 سال کا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی آزمائش نہیں. 50 سال کا بھی ہو جائے تو کوئی آزمائش نہیں. اس کی آزمائش اب شروع ہوتی ہے جب وہ توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے کر مسیح کو قبول کر کے کلیسیا میں شمولیت حاصل کرتا اور ایماندار راست باز کہلاتا ہے. اس کی آزمائش تب شروع ہوتی ہے. اگر وہ مسیح کو قبول نہیں کرتا تو ساری زندگی بسر کرتا رہے، آزمائش نہیں. اور جب وہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کی آزمائش ایسے ہی اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے جس طرح کہ انسان کا سایہ
اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس طرح آزمائش جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ اور ابلیس اس شخص پر اپنی نظریں اور اپنی ساری طاقت صرف کرنے پر تل جاتا ہے، اور جس طرح وہ ایمانداری میں بڑھے گا، 10 سے 20 روپے چندہ دے گا، 20 سے 50 روپے چندہ دے گا، شکر گزاری بھی دے گا، یہ کہ بھی چلو وہ دیتا ہو، اس کی آزمائش اور بڑھے گی، ابلیس اور اس کا پیچھا کرے گا، اس لیے کہ یہ ساری باتیں ابلیس کو نہیں پاتی۔ وہ آزمائش میں گرانے کے لیے وہ ہر طرح کی اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، اور آزمائش صرف یہی نہیں کہ چلو چل رہے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہونے لگا تو چلو یہ سمجھ لیں کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے اور چپ ہو جائیں۔ ابلیس کے پاس کئی ایک طریقے ہیں آپ کو آزمائش میں لانے، اور جب آپ آزمائش میں آ جائیں گے تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ فضا میں لڑکھڑا رہے ہیں، آپ گر بھی سکتے ہیں اور آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ آزمائش، دولت کی آزمائش، یسوع مسیح کا خوبصورت کلام، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک تو ہمارا حقیقی خدا آسمان پر ہے اور دوسرا زمین پر بھی ہے، وہ ہے دولت۔ دولت کا ہونا گناہ نہیں، دولت اچھی بات ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دولت گناہ اس وقت ٹھہرتی ہے جب خدا کی بجائے دولت کو ترجیح دیتے ہیں، دولت کی پوجا کرتے ہیں، تب یہ گناہ ٹھہرتی ہے۔ تو یسوع نے کہا یا تو شخص دولت کی پوجا کر لے، اسے ترجیح دے، یا خدا کی۔ تو اس کا یہ مطلب انسان یہاں آ کر آزمائش میں پھنس جاتا ہے، اب میں دولت کماؤں یا خدا کو ترجیح دوں۔ جب خدا کو ترجیح دینے کی بات ہے تو پھر یسوع کا یہ خوبصورت کلام، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے، اور یہ صلیب اس کے لیے آزمائش بن جائے گی کہ وہ اپنی صلیب اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا۔ بغیر صلیب اٹھائے کوئی یسوع کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش میں آپ کو چلتے اٹھتے بیٹھتے کلام سناتے سنتے پرستش کرتے وقت ابلیس آپ کے دائیں بائیں گھومتا رہتا اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب اس کو آزمائش میں ڈال دوں۔ اور بہت سارے لوگ، جہازی، بلعام، دیگر دوسرے بہت سارے لوگ، یہودا اسکریوتی، دولت کو ترجیح دیتے ہوئے خدا سے دور ہو گئے، اور کلام آج بھی سچ بولتا ہے ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا۔ ہماری آزمائش تبھی شروع ہوتی ہے، بولنا، ضرورت سے زیادہ بلا وجہ بولنا، بغیر سمجھے بولنا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مقدس یعقوب نے اپنے خط میں کہا باتوں کی کثرت خطا سے خالی نہیں، بغیر سوچے سمجھے بولنا۔ امثال کی کتاب
بھری ہوئی ہیں ایسے خوبصورت کلام سے جو ضرورت سے زیادہ بلا وجہ بغیر سمجھے بولتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بات میں پھنس جاتے اور خطا کر جاتے، پھر ان کی گراوٹ ہوتی ہے، وہ گر جاتے ہیں، آزمائش میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ آزمائش کا جو دوسرا مطلب اور کام ہے وہ یہ ہے ہوشیار رہنا۔ آزمائش کس طرف سے آتی ہے؟ میرے دل دماغ کو چھوتی ٹکراتی ہے خیالوں کے ذریعے۔ میرے نفسیات کا یہ کہنا ہے ہر روز انسان کے دماغ میں، جس کا دل کے ساتھ بھی تعلق ہے، 6000 سے زیادہ خیال گزرتے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 6000 خیالوں میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بچ جائیں تو ہماری قسمت، بچ جائیں تو خدا کا فضل، ورنہ ان 6000 خیالوں میں سے کسی نہ کسی طرح سے انسان پھنس جاتا اور گر جاتا ہے۔ یسوع مسیح کا خوبصورت کتنا کلام، اور دعا کرو تو کہو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ آزمائش میں نہ ڈلنے کا مطلب ہے ہم برائی سے بچتے ہیں، اور اگر برائی سے بچ جاتے ہیں تو پھر آزمائش میں نہیں گرتے۔ اگر آزمائش میں گر گئے تو پھر برائی میں پھنس گئے۔ یہ ہے یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب۔ تو آزمائش تو ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اپنی صلیب اٹھائے، پیسہ ہو نہ ہو صلیب کو نہیں گرانا، شفا ملے نہ ملے صلیب کو نہیں گرانا، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے صلیب کو نہیں گرانا۔ کپڑے اچھے ملتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ملتے تو صلیب کو نہیں گرانا۔ اس کا تعلق ان دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق آزمائش سے بچنا اور مسیح کے پیچھے چلنا ہے، اور آپ منزل پائیں گے۔ آپ کی منزل پر یسوع اسٹیفنس کی طرح کھڑا آپ کا انتظار کر رہا۔ اور اگر ہم روپے پیسے کی باتوں میں بولنا ہمارا کثرت کے ساتھ ہو، دنیا کو سامنے رکھ لیں تو دنیا کی بات سنیں، باشگاف الفاظ کے ساتھ مقدس یوحنا نے کہا نہ دنیا سے دوستی رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں مٹتی جاتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ مٹتی جاتی ہیں۔ اور دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزوں کو اس نے نمایاں کیا۔ نمبر 1، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ اور یہ بڑی 3 باتیں ہیں۔ کچھ شیخی میں دوسرے کو ہیچ ناچیز سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا بالا تر سمجھنا، دوسروں کو ہیچ سمجھنا، شیخی مارنا، یہ وہ۔ اور پھر آنکھوں کی خواہش تو آنکھوں کی خواہش ہے، جسم کی خواہش تو پھر جسم کی خواہش ہے۔ کبھی بھی نہیں، جو صلیب اٹھاتے ہیں وہ عاجز، فروتن، حلیم، پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، پیچھے چلانے والے نہیں، وہ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر یہ ساری باتیں نہیں۔ مقدس یوحنا نے اس لیے کہا، اور یہی آزمائش ہوا کے سامنے تھی، وہ گر گئی۔ یہی آزمائش شمشون کے سامنے تھی، وہ گر گیا۔ یہی آزمائش داؤد کے سامنے آئی، وقتی طور پر وہ بھی گر گیا۔ اور یہی آزمائش یسوع مسیح پر بھی آئی اور وہ فاتح ہوا۔
रोटियों के बारे में, खुद को गिराने के बारे में, शहरी के बारे में, शक में पड़ने के बारे में इब्लीस ये आजमाइशें उस पर रखता रहा और वो ठकराता रहा। वो जानता था कि मेरी मंजिल क्या है। तो मेरे अजीजों, आजमाइश इंसान पर उस वक्त आती है जब वो मसीह को कबूल करके मसीह के पीछे चलना शुरू कर देता है, वरना वो सारी जिंदगी बसर करता रहे, कोई आजमाइश नहीं आएगी। जब लूका 8वां बाब हम पढ़ते हैं तो वहां बीज बोने वाले की मिसाल है। किसकी मिसाल है? बीज बोने वाले की मिसाल। और कलाम में लिखा है, बीज खुदा का पाक कलाम है, यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं। जब शागिर्दों ने कहा ये कैसी मिसाल, तो यीशु ने कहा बीज खुदा का कलाम है। अब कलाम बखेरा जा रहा है, जिस तरह मैं आपको सुना रहा हूं या दुनिया के लोग मुझे टीवी पर या किसी और तरीके से सुन रहे देख रहे हैं। ये कलाम का बीज मैं बखेर रहा हूं। अब पहले बीज कहां गिरा? राह के किनारे। कहां गिरा? राह के किनारे। उसका नतीजा क्या हुआ? परिंदों ने उसे चुग लिया, उठाकर ले गए। जब मैं खेतों गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं, जब हल चलते हैं बहुत सारे परिंदे पीछे लगे होते हैं। जब वो बीज बखेरते हैं तो वो उगने से, मिट्टी के नीचे जाने से पहले उठाकर ले जाते हैं। फिर पथरीली जमीन पर दूसरा बीज गिरा और उसका नतीजा क्या हुआ? ज्यादा मिट्टी या नमी ना होने के सबब से वो गल सड़ गया। जो कलाम को अपने दिल में नहीं रखते, सिर्फ दिमाग में लेकर चले जाते हैं और बाहर जाते ही अपनी सोच बदली, कलाम भी बदला। और तीसरा बीज झाड़ियों में गिरा। इसे हम 75% कह सकते हैं। ये एक बड़ी आजमाइश है। जो झाड़ियों में बीज गिरा और जब वो थोड़ा ही नजर आने लगा, नुमाया ही हुआ, तो झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। यह है दुनिया की आजमाइशें, दुनिया के काम, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके प्यारे भी हो सकते हैं, जो आजमाइश में गिरने का सबब बन सकती। एक बीज है जो 30, 60 और 100 गुना फल लाया। और ये वो लोग हैं जो आजमाइशों में नहीं गिरे, आजमाइशों में नहीं पड़े। ये वो लोग हैं, ना झाड़ियों की जद में, ना पथरीली जमीन के गिरफ्त में, और ना ये राह के किनारे ओपन ही रहे, दिखाते रहे लोगों को, डुगडुगी बजाते रहे, पता चला इधर उधर उठाकर ले गए। ये आजमाइश, अगर ऐसी आजमाइशों में से हम निकल आते हैं तो आप मसीह का बदन, आप मसीह की कलीसिया, आप मसीह की वो जलाली कलीसिया ठहरेंगे जिनको लेने के लिए वो आसमान से आएगा। और उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया को लेने आऊंगा। और ये वो लोग होंगे जो आजमाइश में ना तो फंसे हैं, ना आजमाइश में गिरे हैं, और ना उन्होंने अपनी सलीब को छोड़ा है, वो उसके पीछे चलते रहे। यीशु मसीह की बेशक आजमाइशी जिंदगी थी। अगर आजमाइशी जिंदगी 3 साल में उसकी खत्म हो सकती है, फिर वही मसीह जलाली बन गया, आसमान पर चला गया, नारे बुलंद किए गए, फरिश्तों ने बाजे बजाने शुरू कर दिए, हमारी आजमाइश भी खत्म हो जाएगी। अब हासिल कलाम ध्यान से सुने।
आजमाइश से बचने का एक तरीका सबसे पहले होशियार रहना है, अपनों से भी और गैरों से भी। उसकी चाल से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, सोचना समझना। चाहे आपको अकेले बैठना पड़े, समझना है कि ये मेरे लिए आजमाइश का बायस तो नहीं बनेगी, ये मेरे लिए फंदे का बायस तो नहीं बनेगी। सोचना समझना है, होशियार रहना। और ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में। तो जो होशियार या जागता नहीं, इबादत के बारे में, कलाम के बारे में, दुआ के बारे में जागता नहीं, बल्कि वो सो जाता है, तो सोए हुए पर ही आजमाइश आती है। अगर हम होशियार रहेंगे, बेदार रहेंगे, तो फिर आजमाइश हमें अपनी जद में नहीं ले सकती। आखिरी वर्ड, आखिरी जो बात है आजमाइश से बचने के लिए, और मैं फिर ये यीशु मसीह के अल्फाज दोहराता हूं, जागो और ताकि आजमाइश में दुआ आपको आजमाइश से बचा सकती है। वरना इब्लीस के पास हर हरबा, हर आखिरी पत्ता उसने आपको गिराने के लिए, आजमाइश में डालने के लिए रखा होता है। ईमानदारों के लिए, जिसमें बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, खादम, परस्तार, दीगर दूसरे लोग आजमाइश में डालने के लिए उनको उसने आखिरी पत्ता रखा होता है। और वो इंसानों से कहीं ज्यादा होशियार, अगर वो खुदा के फरिश्तों को धोखा दे सकता है, अपने पीछे लगा सकता है, तो फिर इंसान तो इंसान है। अगर कलाम को सुनकर हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना देते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम आजमाइश में नहीं पड़ेंगे, फिर आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं, तो फिर आजमाइश मुसलसल हमारे ऊपर उन परिंदों की तरह रहेगी जो हमारे सर के ऊपर से, जिस तरह जहाज गुजरते हैं, परिंदे भी गुजर जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो ये है आजमाइश से बचने का एक तरीका, अपनी सलीब उठाना, मसीह के पीछे चलना और इब्लीस और उसके ऊपर गालिब आना। अब आखिरी दो अल्फाज कहूंगा। गुनाह तो गुनाह है, गुनाह, लेकिन यीशु मसीह ने इस गुनाह को किसी और रंग में भी पेश किया। जो ज़िना करता है गुनाह है, और इसके साथ फिर यीशु ने आगे भी कुछ कहा, जो बुरे ख्याल अपने अंदर ले लेता है किसी के बारे में, वो उसके साथ ज़िना कर चुका, और यही एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। इसी आजमाइश से बचना है। यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया, किसी के बारे में बुरा ख्याल, लालच के बारे में, पड़ोसी, दाएं बाएं, आगे पीछे, जो सारी दुनिया में हम चलते फिरते, देखते, पढ़ते, सुनते, बयान करते हैं, ये हमारे लिए आजमाइश का बायस हो जाती है। जिना कोई ना भी करे, चोरी ना भी करे, कत्ल कोई ना भी करे, कत्ल करने के लिए, चोरी करने के लिए, जिना करने के लिए ये जल्द नहीं होता, ये मनसूबे बनाए जाते हैं, और वही मनसूबे हमारे लिए आजमाइश का बायस बनते हैं। इस आजमाइश से बचना है। और आखिरी दो अल्फाज, खुदा का कलाम हमें यही नहीं छोड़ता, हमें अधूरा नहीं छोड़ता। उसने कहा
ایک ایسی آزمائش ہے جو قدرتی ہے، وہ انسانی نوعیت کی نہیں۔ زلزلوں کا آنا، برفباری کا ہونا، آندھیوں کا آنا، وہ انسان کے بس میں نہیں، وہ خدا کے بس میں ہے۔ جو انسانی نوعیت کی آزمائشیں ہیں وہ آپ کے بس میں ہیں۔ آپ اسے روکتے، تھامتے ہیں، بچتے ہیں یا نہیں بچتے، یہ آپ کے بس میں ہے۔ اور ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی یہ بات ہے کہ وہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا حوالہ پڑھ کر۔ ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا جو ہماری آزمائش سے باہر ہو۔ اور اگر کوئی ایسا ہو بھی جائے، آزمائش میں پھنس بھی جائے، گناہ کی بات نہیں کرتا ہوں، آزمائش کی بات کرتا ہوں، تو وہ آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین۔ تو اس کا یہ مطلب ہے ہم چلتے پھرتے ابلیس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور آزمائش ہمیشہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لینے دینے کے معاملے میں، بات چیت کرنے کے معاملے میں، کاروبار کرنے کے معاملے میں، کوئی بھی ہو، آپ کا دل دماغ آپ کو الٹے چکر دے گا۔ آپ کو آزمائش میں وہ ہنسنے کے لیے آپ کو روشنیاں، کئی رنگینیاں آپ کو دکھائے گا، لیکن صلیب کو اپنے کندھے پر رکھیے گا اور مسیح کے پیچھے چلتے جائیں، آزمائشیں دور ہوتی جائے گی۔ خدا آپ سب کو بڑی برکات سے نوازے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔